اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے جو پچھلی سٹوری ہماری تھی کہ یہ جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر کہ جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومتی بیانیے کے ساتھ نہیں ہے، وہ مختلف ایشوز کے اوپر جس رازن بات کر رہے ہیں کہ جی فلسطین کے معاملے کے اوپر بانی پی ٹی آئی وہ نہیں کر رہے، اس کو کنڈیم کر رہے، لیکن ان کے کچھ ٹویٹس ہیں وہ چلیں ہم دکھا نہیں سکتے. اسرائیل کو کچھ اویلیبل ہیں، بڑا نہیں ویسے اس کو چھوڑیں، وہ لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو معاملہ ہے اس کا واحد حل تو ایک ہی ہے کہ ساری پارٹیز بیٹھ جائیں فیس ٹو فیس اے پی سی میں، جس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں. اور فیصل واڈا صاحب نے ٹھیک بات کی تھی کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے 1 گھنٹہ بھی سیاست کی ہوئی ہے، اس کے نمائندے کو بھی بلائیں، اس کا فیڈ بیک لیں، اس کی رائے لیں، اور رائے لینے کے بعد ایک جوائنٹ کمیونٹی ایشو ہو جائے. آرمی پبلک سکول کے بعد سارے سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے سگنیچر لیے گئے تھے، ان کی جو ہے رائے لے کے اس کے اوپر متفقہ طور پر آگے جو ہے بڑھا گیا تھا. اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ کنسرن ہے کہ جی حکومت پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، آپ ان کا بیانیہ لیتے ہیں، آپ بی ایل اے کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ جو حکومتی سٹینس ہے اوور آن اسرائیل اس کے لیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، اور ظاہر ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے اپنے ظاہر ان کی اپنی شکایتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو حل اے پی سی کی شکل میں نکالا جا سکتا ہے نا. قومی سلامتی کمیٹی کا تو اجلاس ہو گیا پارلیمان کی، اب اے پی سی رہ گئی ہے، تو واحد حل آپ کو لگ رہا ہے کہ اے پی سی ہی ہے؟ نہیں تو اے پی سی میں ابھی کیا رکاوٹ ہے؟ میں تو ایک ہی کہہ رہا ہوں، 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو کہ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور کس کا کیا رول ہے، وہ اس پر فوکس کرو. اور اس کے لیے پہلے تجاویز کو بھی، یار میں کوئی مطلب کوئی ایسی یو این کی بھی ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے متحارب ملک جو ہے، دوسری بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، بالآخر کسی نہ کسی کنسنسس پر آ کے ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہمارا ملک ہے، آپ کسی کو دہشت گرد بنا کے کبھی، اور بھائی کے پی کی حکومت ہے جس نے وہاں آج بھی ایک کرفیو ختم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں حالات کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں. تو آپ ان کو بھی شامل کر لیں گے تو کیا حرج کیا ہے؟ اور اپنے لوگوں کو رعایتیں دینے میں آپ کو بخل. جی صاحب کمپلیٹ کر لیں. بھائی اے پی سی ہونی چاہیے، لیکن ہونی چاہیے کامیاب. اس طرح کی نہ کریں ہیپ ہیزرڈ، ایک دن کے نوٹس پر آپ کرتے ہیں، پھر کوئی آیا کوئی نہیں آیا، جو آئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جو نہیں آئے وہ تو ویسے ہی اس میں شامل نہیں ہوئے. پھر وہ چیف منسٹر نے باتیں وہاں کچھ کی ہیں، آپ نے باہر آ کے کچھ اور کہہ دیا، انہوں نے اپنا موقف اور دے دیا. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ اتفاق رائے کی بجائے اس میں نفاق کے بیج بوئے گئے ہیں. دس آئی ڈو ناٹ اپروو آف. میں دوبارہ کہوں گا، پہلے اتفاق رائے کے اوپر پوائنٹس بنائے جائیں اور پھر وہاں متفقہ اور لمبا چوڑا اجلاس 1 دن کریں، 2 دن کریں، 4 دن کریں، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. کمپریہنسو پلان جو ہے وہ پاس کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. میں آپ کو جب شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ساری سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. I mean, there is no point in weeping over spilled milk. Let's go on. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جو جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھے. ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے. میں چودھری صاحب سے جو ابھی باتیں کی ہیں چودھری صاحب نے، میں مطلب ان پرنسپل جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ہاں جی، اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں باقی بات بتاتا ہوں. آپ نے سنایا، ہم نے آپ کو سنایا جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر بٹھایا کیوں نہیں؟ میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں.
اب جب آپ کو نظر آ گیا چلیں پی ٹی آئی کا بہانہ تھا وٹ ایور، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم ملاقات کروائیں، ملاقات نہیں ہوئی، وہ نہیں آئے، ظاہر ایک اپوزیشن دو پہیے ہوتے ہیں نا، ایک اپوزیشن حکومت ہے، اپوزیشن وہاں سے نکل گئی، جب اپوزیشن نکل گئی چلیں سی ایم کے پی صاحب آ گئے، جے یو ایف تھی نا، جے یو آئی ایف آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے ایک اعلامیہ نکالا جس کے اوپر کسی بندے کا سائن ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ریزولوشن ہوتی ہے جس کا کوئی وہ سر پیر نہیں ہوتے، اس کو وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کوئی پابندی نہیں ہوتی، بائنڈنگ نہیں ہوتی، پھر بھی اخلاقی طور پر چیز ہے، ہونے چاہیے تھے جی، تھوڑی سائن ہوتے ہیں لیکن سائن نہیں ہوئے. اچھا میں کہتا ہوں کہ اے پی سی نام دے دیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہہ دیں، یا کچھ ان کیمرہ اجلاس کہہ دیں سیاستدانوں کا، کچھ بھی نام دے دیں اس کو، ان کیمرہ رکھ لیں بشک. کوئی ہمیں نہیں چاہیے کہ جناب فلاں نے فلاں بات کی، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ پوائنٹس کو نہیں کی، ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا. ہمیں تو چاہیے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو عسکری جو فورسز ہیں ان کے پیچھے ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا سارا کا سارا سپورٹ ان کو پرووائڈ کر دیں. دس واٹ وی نیڈ، تاکہ وہ ان کے ساتھ لڑیں دہشت گردوں کے خلاف، ان کو ماریں، ان کو پکڑیں اور قیام امن یقینی بنائیں. میری تو خواہش یہ ہے، بینگ اے سٹیزن آپ کی بھی ہے اور پورے 25 کروڑ عوام بھی یہ چاہتے ہیں. جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اب وہ اس لیے تھوڑا کامیاب ہوا تھا جب ساری چیزیں چلی تھی کہ ساری سیاسی جو قوتیں ہیں وہ پیچھے کھڑی ہو گئی. آپ ادھر ایک کمیٹی کا اجلاس کرواتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے اپنے لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے بعد آ کے اپنے الگ الگ اعلامیے دینا شروع کر دیں، تو پھر اس کا ذمہ داری کس کے ساتھ ڈالیں گے؟ اس کی ذمہ داری جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی قیادت کے اوپر ہے، کیونکہ عسکری قیادت نے تو ان کو بریفنگز دینی تھی. جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلایا تھا، پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر. تو یہ بیسیکلی فیصلہ تو یقینی طور پر عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد ہی ہوا تھا. لیکن جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے تھے، میں نے کہا میں پرنسپل چوہدری صاحب سے ایگری کرتا ہوں، ہیسٹ میں ہوا ہے کام، تھوڑا سا کام جلد بازی میں کر گئے ہیں. پہلے تھوڑا سا کنسنسس اپنا جو ہے نا ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو جائے اور پھر اس میں جو نیٹی گریٹیز میں آپ جائیں، یعنی مجموعی مین پوائنٹس کے اوپر اگر 2-3 مین پوائنٹس کے اوپر اتفاق کر کے سب کو بٹھا لیں، پھر باقی کچھ چیزیں ماننی ہے جس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے بڑھائیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے ہمیں جلدی کرنا ہے، ہمیں اس پر زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے. آگے کافی دہشت گردی ہو چکی ہے اور دوبارہ انسار اٹھا لیا تو پھر مسائل ہوں گے. میں نے خود بلاسٹ کور کیے میں خاور گمن صاحب، مطلب جہاں پر انسان کی جو باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ خون کے جو لوتھڑے ہیں گوشت کے وہ چھت پر لگے ہوئے ہیں اور بیرنگ لگے ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر سوراخ ہوئے ہیں، وہ چیزیں میں نے کور کی ہیں. اللہ معافی دے، بڑے بیڈ ویژولز تھے وہ بہت دیکھنے والے. جو چوہدری صاحب نے بھی بات جس کی طرف اشارہ کیا نا، اب میں وہ دیکھ رہا تھا ملالہ صاحبہ جو پتہ نہیں وہ سپورٹ میں آ گئی ہے. کمال ہے وہ خاتون، عجیب بات کر بی ایل اے کی اس نے مذمت کی نہیں. اچھا سنیں تو صحیح، جناب اس کی اب کچھ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں اب وہ ہماری جو اندرونی چپکلش ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے پروگرام میں ان کے موڈ میں ہے. تو اگر ہم اپنے اندرونی معاملات کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ساری سیاسی قوتیں مل بیٹھ کے اس کا حل نہیں نکالیں گی، وہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو خدا نخواستہ اگر بلوچستان کے اندر حالات جس طرح ہیں جس طرح ہوئے اگر ان کو حل نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے دنیا جو آپ کے باہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو ملالہ صاحبہ کا تو ویسے میں بھی حیران تھا، میرے لیے بھی مطلب تعجب ہے اس خاتون کو یہاں سے جس طریقے سے ریسکیو کیا، جو 8 دن بھی جیسے اس کو یہاں پر لے کر ابھی واپس جب آئی ہے وہ تو اسٹیٹ گیسٹ بنایا تھا، اس کو سب عزت اور تکریم بھی دی گئی. میں وہ بات کر رہا ہوں جس طریقے سے زخمی تھی، زندگی موت کی کشمکش تھی، اس کو ہیلی کاپٹر سے لے کر آئے راولپنڈی، یہاں اس کو ٹریٹمنٹ کیا، باہر لے کے گئے، وہاں پر اس کو آکسفورڈ میں ایڈمیشن مل گیا، سب کچھ ہوا. اور لیکن آج پاکستان کے ہی بیسیکلی مفاد کے برعکس بات کرنے والے پھر آج دنیا کی ان چیزوں میں آ گئی نا، وہ بھی بیسیکلی وہ خاتون اس طرح ہو چکی ہے کہ وہی اب ہماری نہیں رہی. وہ پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا نام ضرور ہے، لیکن وہ انٹرسٹ اور پتہ نہیں کن کو سیف گارڈ کرنا چاہ رہی ہے، میں سمجھ نہیں. دیکھیں دہشت گردی اتنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، کیوں نہیں بات کی اس نے آج تک؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، یہ بلوچستان والا انسیڈنٹ زیادہ بڑا تھا، لوگ سوال کر رہے ہیں. ہاں یہ سوال بنتا ہے یہ کرنا. چلیں